السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 33۔ پارٹ کا نام ہے حکایت۔ حکایت۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی مگر ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ نمبر 2۔ اب لڑتے لڑتے دونوں اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ ان کو ایک منصف تلاش کرنا پڑا جو انصاف کی راہ سے ان کو جھگڑا چکا دے اور آپس میں فساد مٹا دے۔ نمبر 3۔ ان نواح میں ایک بڑھیا بلی تھی جس نے ظاہر میں شکار سے توبہ کر لی تھی اور رات دن عبادت میں مشغول رہنے کی باعث تمام جانور جو اس کے ظاہری حالت سے واقف تھے اس کو نہایت نیک شیرت اور پارسا خیال کرنے لگے تھے۔ نمبر 4۔ فاختہ اور کوے کو اس بات کی تمیز کچھ مشکل نہ تھی کہ وہ بلی کو اپنی قوم کا دشمن سمجھ کر اس کے پاس جانے سے پرہیز کرتے کیونکہ اس کی ڈراؤنی صورت، نکیلے پنجے اور تیز دانت صاف ظاہر کرتے تھے کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائی گئی تھی۔ نمبر 5۔ افسوس کی غصہ اور عداوت نے اس کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبرو حاضر ہوئے اور اپنا مقدمہ اس خواہش سے پیش کیا کہ بلا رعایت کے طے کر دیا جائے۔ نمبر 6۔ مکار بلی
دل میں تو بہت خوش تھی مکار بلی، دل میں تو بہت خوش تھی، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ عبادت میں خلل پڑا۔ ان دونوں میں بہت التجا کے ساتھ عرض کیا، ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، دونوں دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں سہل کرنا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ کہ اے بزرگ بلی، دونوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ نمبر 7، بلی نے بہت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا۔ بلی نے بہت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے، کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی۔ مگر اے صاحبو، میں ضعیف کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا کر نہ بیان کرو گے، جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا کر نہ بیان کرو گے تو میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ نمبر 8، اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بیوقوف دادخواہ بلی کے اس دعوخوات کو سمجھ جاتے۔ اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بیوقوف دادخواہ بلی کے اس دعوخوات کو سمجھ جاتے کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات سننے کے حیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ کے حیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ نمبر 9، ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا۔ ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی انجام کی فکر نہ کی، اور جو بازو قدرت نے اس کو اس عرصے سے عنایت فرمائے تھے، قدرت نے اس کو اپنے عرض سے عنایت فرمائے تھے کہ ہوا میں اڑ کر اپنے دشمن سے محفوظ رہیں۔ وہ انہیں بازوؤں کے وسیلے سے اپنے جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ بازوؤں کے وسیلے سے اپنی جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ نمبر 10، نہایت حلیم اور زبردبازی کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا۔
نہایت حلیمی اور بروازی کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا اور خوب غور سے توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی اور خوب غور و توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی۔ اس کے بھولے چہرے اور ادھ-کھلی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا اس کے بھولے چہرے اور ادھ-کھلی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کے معاملے میں غور کر رہی ہے۔ اب عنقریب آخر حکم سنانے والی ہے۔ نمبر 9، اب تم خود قیام کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ ایک بلی کی عدالت میں دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے؟ بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آن پہنچی اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکیں۔